بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی اور تارے یکے بعد دیگرے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ مشرقی افق سے روشنی اتر رہی تھی اور مغربی افق کی طرف جھکا ہوا چاند پھیکا پڑ گیا تھا۔ کتنی بھیانک صبح تھی وہ! یکایک مجھے اپنی پشت کی طرف سے ہلکا سا دھماکہ اور ساتھ ہی شو کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور میرے منہ سے بے اختیار خوف و مایوسی کی چیخ نکل گئی۔ سفید ہوتے ہوئے افق کے پس منظر میں کالے کالے دھوئیں کے ستون سے حصار سے بلند ہو رہے تھے اور دھوئیں کے ان ستونوں میں سرخ سرخ شعلے زبانیں لپکا رہے تھے۔ حصار جل رہا تھا۔ دفتن مارکوس کی تجربہ گاہ کی چھت جل اٹھی اور پھر میرے کمرے کی کھڑکی سے شعلوں کا ترچھا فوارہ سا پھوٹ پڑا۔ پورا حصار جل رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ میں نے سوچا، اور دماغ پر ذرا سا ہی زور ڈالنے سے مجھے ان سوالات کے جوابات مل گئے۔ اور مجھے یاد آیا کہ جب میں پستول کا دھماکہ سننے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا تو صحن عبور کرتے وقت میں نے اپنے پیچھے پیپوں کے گرنے کی آواز سنی تھی۔ اب معاملہ صاف تھا۔ وکرم بھاٹیہ کی مدد کو جاتے وقت افراتفری میں مجھ سے لالٹین گر گئی تھی۔ اب یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہو سکتی تھی؟ میں نے سوچا۔ بسکٹوں کے ڈبے اور بکس، ضرورت کی وہ سب چیزیں جو میں نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے الگ کی تھیں، نظریں آتش ہو چکی تھیں۔ لیکن بہرکیف مجھے اس لعنتی جزیرے سے نکلنا تھا۔ میں نے پر امید نظروں سے اس طرف دیکھا جہاں کشتیاں رکھی رہتی تھیں اور جسے ہم کشتی گھر کہتے تھے۔ کشتیاں غائب تھیں۔ میرے قریبی دو کلہاڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور الاؤ کے ارد گرد خشک لکڑی کے ٹکڑے پڑے تھے۔ وکرم بھاٹیہ نے کشتیاں چروا کر الاؤ سلگایا تھا۔ مارے غصے اور مایوسی کے میں پاگل ہو گیا تھا اور میرا جی چاہا کہ اس مرتے ہوئے آدمی کی کھوپڑی پھاڑ دوں اور اس کے بھیجے کو، جس میں اتنے احمقانہ خیالات پلتے تھے، نکال کر الاؤ میں جلا دوں۔ عین اسی وقت وکرم اپنا ہاتھ ہلا کر اس طرح کراہا کہ میرا غصہ فوراً ہی اتر گیا۔ اس نے 1 منٹ کے لیے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ اس نے پھر اپنی آنکھیں کھولیں، چند ثانیوں تک آسمان کی طرف دیکھتا رہا اور پھر میری طرف دیکھ کر فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ مجھے معاف کر دینا دوست، اس نے کہا۔ شاید اسے بولنے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ دنیا، یہ لعنتی، اور اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت پانی کے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا سکتا تو شاید وہ بچ جاتا، لیکن وہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی کوئی برتن میں کہ میں چشمے سے پانی بھر لاتا۔ وکرم بھاٹیہ کا بدن بھاری ہو گیا تھا اور میرے دل میں مایوسیاں ابھرتی چلی آ رہی تھیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بے نور تھیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس کا دل خاموش تھا۔ وکرم بھاٹیہ مر چکا تھا۔ افق کے مشرق سے سرخ سرخ شیطانی جزیرے کی بھیانک صبح طلوع ہو رہی تھی۔ میں وکرم بھاٹیہ کے سر کو تکیے پر رکھ کر اٹھا۔ میرے سامنے تا حد نظر ویران سمندر پھیلا ہوا تھا اور میرے پیچھے جزیرہ تھا، شیطانوں کی بستی اور ہرے بھرے جنگل جو حیوان لوگوں کو اپنی آغوش میں لیے تھے۔ حیوان لوگ جو اس وقت بھی کہیں قریبی چھپے مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور دائیں طرف حصار جل رہا تھا۔ دھوئیں کے ستون اوپر پہنچ کر پھیل رہے تھے اور دھوئیں کی راکھ اور 5 لاشیں پڑی تھیں، اور ایک لاش سے جس کا نچلا حصہ الاؤ کے انگاروں پر پڑا تھا گوشت کے جلنے کی بو اٹھ رہی تھی۔ اور میں اس شیطانی جزیرے میں اکیلا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد سامنے کی جھاڑیوں میں سے 3 حیوان آدمی نکل کر خمیدہ پشت اور ٹیڑھی ٹانگیں ان کے سر کندھوں میں دھنسے ہوئے تھے اور آنکھیں چمک رہی تھیں، اور وہ اپنے بے ڈھنگے پیر ہلاتے ہچکاتے ڈرتے میری طرف بڑھے۔ میں ان حیوان لوگوں کو کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ آج اور اسی وقت میری قسمت کا فیصلہ ہو جانے والا تھا۔ میرا ایک ہاتھ فی الحال بیکار ہو چکا تھا اور میں ان حیوان لوگوں کے جزیرے میں اکیلا تھا۔ میری جیب میں پستول تھا جس میں سے 2-3 گولیاں صرف ہو چکی تھیں۔ حصار جل رہا تھا اور اس میں رکھا ہوا گولہ بارود بھی جل چکا تھا۔ ساحل پر 2 کلہاڑیاں پڑی تھیں جن سے کشتیاں چیری گئی تھیں۔ ہمت، پتھر کو پانی کر دینے والی ہمت کی ضرورت تھی۔ میں نے گھور کر ان حیوان آدمیوں کی طرف دیکھا جو میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے نتنے پھڑک رہے تھے اور وہ اپنی تھوتنیاں اوپر اٹھا کر ہوا میں خدا جانے کیا سونگنے لگے تھے۔ میں دوڑ کر بھیڑیے آدمی کی لاش کے قریب پہنچا اور اس کے نیچے دبا ہوا وکرم بھاٹیہ کا چابک گھسیٹ لیا۔ چابک سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے سٹان سے ہوا میں چابک بجایا تو وہ تینوں حیوان آدمی رک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ سلام کرو، میں نے ترکمانہ لہجے میں کہا۔ جھک جاؤ، وہ ہچکچانے لگے۔ ان میں سے ایک ذرا سا جھکا۔ جھک جاؤ، میں نے پھر کڑک کر کہا اور چند قدم ان کی طرف بڑھا۔ حالانکہ دل کا خدا ہی حافظ تھا، لیکن میں ان کے سامنے کم ہمتی کا مظاہرہ کر کے
خود اپنی موت کو دعوت دینا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ایک، پھر دوسرا اور پھر تیسرا میرے سامنے جھک گیا۔ میں ان کی طرف منہ کیے کھڑا، الٹے قدموں چلتا ہوا لاشوں کے قریب جا کھڑا ہوا۔ ان لوگوں نے قانون توڑا تھا۔ میں نے بھورے بالوں والے آدمی قانون گو کی لاش پر اپنا ایک پاؤں رکھ کر کہا، اور دیکھو یہ مارے گئے، حتیٰ کہ قانون گو بھی، اور تمہارا دوسرا چابک والا آقا بھی۔ آؤ اور عبرت پکڑو۔ کوئی نہیں بچ سکتا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر قانون گو کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کوئی نہیں بچ سکتا، میں نے کہا۔ چنانچہ میری بات سنو اور میرا حکم مانو۔ وہ سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہیں کھڑے رہو، میں گرجا، اور میں نے دونوں کلہاڑیاں اٹھا کر اپنی بغل پٹی سے لٹکا لی۔ پھر وکرم بھاٹیا کے ہاتھ سے پستول چھڑا کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس میں چند گولیاں ابھی باقی تھیں، اور جب میں نے وکرم بھاٹیا کی جیبوں کی تلاشی لی تو وہ خوش قسمتی سے 6 کارتوس مل گئے۔ اٹھاؤ اسے، میں نے چابک سے وکرم بھاٹیا کی لاش کی طرف اشارہ کیا، اور سمندر میں ڈال دو۔ وہ لرزتے کانپتے آگے بڑھے، اور وہ اب بھی وکرم بھاٹیا سے ڈر رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ میرے خون آلود چابک سے سہم رہے تھے۔ چنانچہ ان کی طرف سے تھوڑی ہچکچاہٹ اور میری طرف سے غصہ کے مظاہرے کے بعد وکرم بھاٹیا کی لاش اٹھا کر سمندر میں اتر گئے۔ آگے اور آگے، میں نے چابک لہرا کر کہا۔ وہ آگے بڑھے اور آگے، یہاں تک کہ پانی ان کی بغلوں تک آ گیا، اور وہاں پہنچ کر وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ بس ڈال دو، میں نے حکم دیا، اور دوسرے لمحے وکرم بھاٹیا کی لاش زیر آب تھی۔ میرے حلق میں پھندے سے پڑ گئے اور آنسو پلکوں میں اٹک کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، میں نے گلوگیر آواز میں کہا، اور وہ لوگ اس شخص گزیدہ کی طرح جسے پانی میں پھینک دیا گیا ہو تیزی سے باہر نکل آئے۔ کنارے پر آ کر وہ خوفزدہ نظروں سے اس طرف دیکھنے لگے جہاں وکرم بھاٹیا کی لاش پھینکی گئی تھی۔ گویا انہیں خوف تھا کہ وہ ابھی سمندر میں سے نکل کر انہیں اس بے ادبی کی سزا دے گا، اور دوسری لاشیں بھی سمندر میں پھینک دی گئیں۔ لیکن وہ ان لاشوں کو پھینکنے کے لیے اس جگہ نہ گئے جہاں وکرم بھاٹیا کی لاش پھینکی گئی تھی۔ ان 4 لاشوں کو وہ اس جگہ سے کوئی 30 گز دور مشرق کی طرف پھینک آئے، اور جب وہ وکرم بھاٹیا کے ریچھ ملازم کی لاش پھینکنے جا رہے تھے تو میں نے اپنے پیچھے پیروں کی چاپ سنی۔ مڑ کر دیکھا تو لگڑ بھگا آدمی مجھ سے کوئی 12 گز دور کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اوپر کا ہونٹ دانتوں میں کھینچ گیا تھا، اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً چابک پھینک کر پستول نکال لیا۔ میں اسے مار ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اس کی طرف سے مطمئن نہ تھا، اور پورے جزیرے میں وہی ایک خطرناک آدمی رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب تک یہ زندہ ہے میں کوئی کام سکون سے نہیں کر سکوں گا، لیکن کوئی بہانہ تلاش کیے بغیر میں اسے مار بھی نہ سکتا تھا۔ جھک جاؤ، میں نے کڑک کر کہا۔ اس کا اوپری ہونٹ کھنچ گیا، اس کے خونخوار دانت نظر آنے لگے۔ وہ گرا کر بولا، کون ہوتے ہو تم؟ میں؟ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے جلدی سے پستول اٹھا کر لبلبی دبا دی۔ لگڑ بھگا آدمی چیخ کر ساحل پر ٹیڑھا ترچھا بھاگا۔ میرا نشانہ خطا کر گیا۔ میں نے پھر گھوڑا چڑھایا۔ اس عرصے میں وہ بھاگتا ہوا مجھ سے کافی دور چلا گیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا دوسرا نشانہ بھی خالی جائے، کیونکہ میرے پاس کارتوس بہت کم رہ گئے تھے۔ وہ بھاگتے وقت بار بار گردن موڑ کر میری طرف دیکھ لیتا۔ وہ جلدی ہی دھوئیں میں گھس کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دھواں اٹھ کر ساحل پر پھیل رہا تھا۔ میں چند ثانیوں تک کھڑا اس دھوئیں کو دیکھتا رہا جس نے میرے جانی دشمن کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ پھر مڑ کر اپنے فرمانبردار 3 حیوان آدمیوں کو دیکھا اور ریچھ ملازم کی لاش پھینک دینے کا اشارہ کیا۔ پھر اس جگہ پہنچ کر جہاں لاشیں پڑی تھیں خون کے دھبوں پر ریت ڈال دی۔ میں نے ہاتھ ہلا کر ان 3 حیوان آدمیوں کو رخصت کر دیا اور جھاڑیوں میں گھس گیا کہ اطمینان و سکون سے صورتحال پر غور کر سکوں۔ سب سے پہلے جس خطرناک حقیقت کا احساس ہوا وہ یہ تھی کہ پورے جزیرے میں ایک بھی ایسی جگہ نہ تھی جہاں میں آرام کر سکتا اور رات کو سو سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جزیرے میں آنے کے بعد میری جسمانی قوت اود کرائی تھی، اور حالات نے مجھے دلیر بھی بنا دیا تھا، لیکن نازک حالات اور اپنی استعداد سے زیادہ کام کے بوجھ مجھے اعصابی ہیجان میں مبتلا کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہ تھی کہ میں اس کوہنائے میں جاؤں جہاں حیوان لوگوں کے بھٹ تھے اور انہیں اپنا دوست بنا کر ان کے ساتھ رہنے لگوں، لیکن کوئی غیبی آواز مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہی تھی۔ حیوان لوگوں کی طرف سے میں مطمئن نہ تھا۔ چنانچہ میں جھاڑیوں سے نکل کر ساحل پر چل پڑا اور چلتے ہوئے حصار کے عقب میں پہنچ کر اس چٹان کی طرف ہو لیا جو سمندر میں دور تک چلی گئی تھی۔ اس چٹان پر بیٹھ گیا اور گھٹنوں پر تھوڑی ٹیک کر سوچنے لگا کہ کسی کی مدد کے آنے تک میں زندہ رہنے کی کیا صورت ہوگی، لیکن کوئی صورت نظر نہ آئی۔ میں الجھ گیا اور مجھے وکرم بھاٹیا کے الفاظ یاد آ گئے، یہ حیوان آدمی پھر اپنی اصلیت پر آ جائیں گے، وہ پھر تبدیل ہو جائیں گے، وہ پھر پہلے جیسے ہی خونخوار درندے ہوں گے۔ ایسا ہونا ضروری ہے۔ اور مارکوس نے کیا کہا تھا؟
یہی کہ وہ ان کی ظاہری شکل و صورت تو بدل سکا ہے مگر ان کی جبلتیں نہیں بدل سکیں۔ اور مجھے لگڑ بھگا آدمی یاد آ گیا، اگر میں نے اس کا خاتمہ نہ کر دیا تو وہ خود موقع ملتے ہی میرا خاتمہ کر دے گا۔ قانون گو مر چکا تھا اور یہ واقعی برا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حیوان لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ چابک والے بھی مر سکتے ہیں، انہیں مارا جا سکتا ہے، اور یہ اور بھی برا ہوا تھا۔ کیا وہ سامنے کی جھاڑیوں میں منتظر بیٹھے تھے کہ میں وہاں سے گزروں تو وہ اچانک مجھ پر چھپٹ پڑیں؟ کیا وہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے اس وقت؟ کیا لگڑ بھگا آدمی انہیں میرے خلاف اکسا رہا تھا؟ اور ان سوالوں کے جواب میں ایک طرح کا شدید خوف میرے دل میں اترتا چلا گیا، اور تصور میری موت کو نئے نئے روپ مجھے دکھانے لگا۔ کبھی تو میں دیکھتا کہ لگڑ بھگا آدمی میرے حلق میں اپنے خوار دانت کھبوئے ہوئے گرا رہا ہے، پھر دیکھا کہ حیوان آدمی میری لاش کو جنگل میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں، اور آبی پرندوں کی چیخیں سن کر میں چونکا۔ وہ ساحل پر پڑی ہوئی کسی چیز پر لڑ رہے تھے۔ اس چیز کو سمندر کی موجوں نے ساحل پر لا پھینکا تھا، اور میں جانتا تھا کہ وہ کیا چیز تھی۔ یقیناً وکرم بھاٹیا کی لاش تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہاں جا کر پرندوں کو بھگا دیتا، لیکن میں عبرت ناک منظر دیکھ بھی تو نہ سکتا تھا۔ چنانچہ میں سمت مخالف میں چل پڑا، اور ساحل پر چلتا ہوا اچانک اس کوہنائے کے سامنے پہنچ گیا جس میں حیوان لوگوں کے بھٹ تھے۔ یہی خلاف توقع بات ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جنگل میں سے گزرے بغیر ساحل پر چل کر بھی اس کوہنائے کے سامنے پہنچا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، یہ خلاف توقع بات ہوئی تھی۔ چنانچہ میں دم بخود ہو کر رہ گیا، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ قسمت مجھے کشاں کشاں موت کے سامنے لے کر آئی ہے۔ ساحل کے انتہائی سرے پر کوئی نصف میل دور جھاڑیوں اور تاڑ کے درختوں کا جنگل تھا۔ اس جنگل میں سے ایک حیوان آدمی نکل کر میری طرف آیا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ ان تینوں آدمیوں میں سے ایک تھا جنہوں نے وکرم بھاٹیا اور حیوان آدمیوں کی لاشیں سمندر میں پھینکی تھیں۔ بے شک وہ فرما بردار تھا، لیکن خوف و ہراس نے مجھے ایسا دیوانہ بنا دیا تھا کہ میں کسی پر بھروسہ نہ کر سکتا تھا، اور صحیح معنوں میں اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنا پستول نکال لیا، اور اس حیوان آدمی کے دوستانہ اشارے سمجھنے کے بعد بھی میں نے اپنا پستول والا ہاتھ نہ جھکایا۔ وہ رک کر چند ثانیوں تک مجھے دیکھتا رہا، اور پھر ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا۔ چلے جاؤ، میں چلایا۔ اس حیوان آدمی کا خوش آمدانہ انداز کتے سے ملتا جلتا تھا، اور جب میں نے اسے چلے جانے کا حکم دیا تو وہ اس کتے کی طرح پیچھے ہٹا جسے اس کا مالک ڈرا دھمکا کر راستے سے واپس گھر بھیج رہا ہو۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ چلے جاؤ، میں دیوانوں کی طرح چلایا۔ میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ نہ آؤں؟ اسے خوشامد سے پوچھا۔ نہیں، جاؤ، میں نے ہوا میں چابک بجایا، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ میں چابک اپنے دانتوں میں دبا کر جھکا، اور میں نے ایک پتھر اٹھا لیا اور اس طرح حیوان آدمی کو لوٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جیسے بادل نہ خواستہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب میں نرسلوں اور بیت کے جنگل میں گھس کر بیٹھ گیا جو کوہنائے اور ساحل کو ایک دوسرے سے الگ کرتا تھا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وکرم بھاٹیا اور مارکوس کی موت اور دارالعقوبت کی بربادی کا اثر حیوان لوگوں پر کیسا ہوتا ہے، اور اس جنگل میں چھپ کر میں یہ بات بڑی آسانی سے معلوم کر سکتا تھا، کیونکہ یہ جگہ کوہنائے اور ساحل کے بیچ میں تھی۔ اور اب مجھے بزدلانہ غلطی کا احساس ہوا۔ اگر میں گھبرا نہ گیا ہوتا تو مارکوس کی موت کے فوراً بعد یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کا جانشین بن جاتا، اور مزے سے مارکوس کی طرح ہی ان حیوان لوگوں پر حکومت کرتا۔ لیکن برا ہوا اس گھبراہٹ کا کہ ایسا کرنے کا مجھے کوئی خیال ہی نہ آیا، اور اب وقت نکل چکا تھا، اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ حصار اور اس کے ساتھ مارکوس کی لاش بھی جل چکی تھی، اور حیوان لوگ غالباً میری کمزوری سے واقف ہو چکے تھے۔ وہ مجھ سے بہت ممکن ہے ڈرتے ہوں، لیکن اتنا نہیں جتنا کہ مارکوس اور وکرم بھاٹیا سے ڈرتے تھے۔ دوپہر کے قریب چند حیوان لوگ آئے اور ساحل پر دھوپ میں بیٹھ گئے۔ میں نرسلوں اور بیت کے جنگل میں چھپا انہیں دیکھتا رہا، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کی شدت میرے خوف پر غالب آ گئی، اور میں پستول سنبھال کر جنگل سے نکل کر ان حیوان لوگوں کی طرف بڑھا۔ پہلے ایک نے، جو بھیڑیا عورت تھی، میری پستول میری طرف دیکھا، پھر وہ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے اٹھ کر مجھے سلام نہ کیا، اور میں نے بھی ان پر روک جمانے کی کوشش نہ کی، کیونکہ بھوک اور پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا، یا یوں کیجیے کہ بھوک اور پیاس نے مجھے مسکین اور بزدل بنا دیا تھا۔ مجھے کھانا چاہیے، میں نے مسکینوں کے سے لہجے میں کہا۔ کھانا یہاں کہاں؟ جھوپڑی میں ہے، اس حیوان آدمی نے حکارت سے کہا، جو سانڈ اور ریچھ کا مجموعہ تھا۔ میں ان کے قریب سے ہٹ کر ویران کوہنائے میں گھس گیا۔ ایک خالی سے بھٹ میں مجھے تھوڑے سے پھل مل گئے۔ میں قبل از تاریخ کے وحشیوں کی طرح انہیں کھانے لگا۔ بھوک کی بے چینی ختم ہوئی تو خشک ٹہنیوں اور پتوں سے بھٹ کا دروازہ بند کر کے سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ میرا منہ دروازے کی طرف تھا اور ہاتھ میں پستول پکڑا ہوا تھا۔ میرے پپوٹے بوجھل ہو کر خود بخود بند ہونے لگے۔ میں سونا نہ چاہتا تھا، لیکن آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔
چنانچہ میں نے یہ سوچ کر آنکھیں بند کر لی کہ اگر کسی نے بھٹ میں گھسنے کی کوشش کی تو ان خشک ٹہنیوں اور پتوں جن سے میں نے دروازہ بند کیا تھا کھڑکھڑاہٹ سے میری آنکھ کھل جائے اور میں بہت جلد میٹھی نیند سو گیا۔ نیند ایک مہربان ماں جو زندگی کی تمام مشکلات کو اپنے دامن میں سمیٹ کر سکون کی وادیوں میں پہنچا دیتی ہے، یہی میٹھی نیند میرے دل و دماغ کو پرسکون کرتی رہی۔ اور پھر جب بیدار ہوا تو بھٹ میں گھپ اندھیرا چھا رہا تھا اور میرے اس ہاتھ میں جس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی ٹیسے سی اٹھ رہی تھی۔ میں کراہ کر اٹھ بیٹھا۔ بھٹ کے باہر کوئی پھٹی پھٹی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بھٹ کے دروازے پر میں نے جو خشک ٹہنیوں اور پتوں کی باڑ لگائی تھی وہ غائب تھی، لیکن میرا پستول بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ حقیقتاً بڑی ہی گہری نیند آئی تھی۔ پھر اچانک ہی مجھے اپنے بالکل قریب سے کسی کی سانس سنائی دی اور میں گھبرا گیا۔ نہ جانے کون ہے جو میرے قریب ہی لیٹا ہوا ہے۔ سب سے پہلی کوشش میں نے یہی کی کہ اپنے قریب لیٹے ہوئے وجود سے تھوڑا فاصلہ اختیار کر لوں۔ میں نے انتہائی آہستگی سے اپنے جسم کو سمیٹا۔ اچانک کوئی لچکیلی گرم اور گیلی چیز میرے ہاتھ کی پشت پر رینگنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی لمبی لپلپاتی زبان میرا ہاتھ چاٹ رہی ہو۔ میرے پورے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور پستول کا رخ اندھیرے میں بیٹھی ہوئی اس مخلوق کی طرف کر کے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں آقا، جواب ملا۔ کیا ہے؟ وہ سب کہتے ہیں کہ اب کوئی آقا نہیں رہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آقا ہے، ایک آقا ہے، کیونکہ میں ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک آیا تھا جنہیں آپ نے مارا تھا۔ اے سمندر میں چلنے والے آقا، میں آپ کا غلام ہوں، اس آواز نے کہا۔ تو تم وہی ہو جس سے میں نے ساحل پر ملا تھا؟ میں نے کہا، ہاں وہی ہوں آقا، آپ نے مجھے چلنے کا حکم دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یہ حیوان جیسا آدمی یقیناً وفادار ہے۔ اگر نہ ہوتا تو سوتے ہوئے یہ آسانی سے میری فاتحہ کرا سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا جسے وہ چاٹنے لگا۔ اس خوف اور اس مایوسی کے عالم میں اس وفادار حیوان کا ساتھ میرے لیے غنیمت تھا۔ دوسرے کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ سب بے وقوف ہیں، آقا پاگل ہو گئے ہیں۔ اس وقت بھی وہ وہاں کھڑے آپس میں صلاح مشورے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا مر گیا، دوسرا چابک والا مر گیا، اور تیسرا جو سمندر میں چلتا ہے ہماری طرح ہی ہے، اب ہمارا کوئی آقا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ چابک والے رہے اور نہ عذاب کا گھر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم قانون پر عمل کریں گے۔ میں جانتا ہوں آقا، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، آپ ایسا کیجئے آقا، سب کو فوراً مار ڈالیے۔ آواز نے کہا، ہاں میں ایسا ہی کروں گا، لیکن ابھی نہیں، اس کے علاوہ بس اسی کی جان بخشی کی جائے گی جن کی تم نے سفارش کرو گے۔ میں نے کہا، آقا کی مرضی میری مرضی، جسے آقا چاہیں مار ڈالیں۔ اس نے کہا، نہیں، ابھی انہیں زندہ رہنے دو تاکہ وہ جی بھر کر گناہ کر لیں، اور پھر ہم انہیں سخت سے سخت سزا دیں گے۔ ابھی ان سے کچھ کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا، لیکن ان میں سے ایک نے گناہ کیا ہے اور میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جب کبھی میرے سامنے آئے گا تو مارا جائے گا۔ چنانچہ جب میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہوں کہ ہاں یہی ہے تو فوراً اس پر جھپٹ پڑنا۔ اب میں ان آدمیوں کے پاس جاؤں گا جو صلاح مشورے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اور میرا غلام فوراً اٹھ کر بھٹ سے باہر نکلا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور علاقے کے انتہائی سرے پر الاؤ جل رہا تھا۔ الاؤ کی دھندلی چھاؤں میں بہت سے وجود چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کالے دبیز پردے کا جنگل ہو۔ اس پردے پر شعلوں کے سائے ناچ رہے تھے۔ چاند طلوع ہو چکا تھا، لیکن اب یہ آسمان کے کنارے پر ہی لٹکا ہوا تھا، اور اس کی کرنیں آبادی کی دیواروں پر اگی ہوئی خودرو جھاڑیوں میں ہی الجھ کر رہ جاتی تھیں، نیچے نہ پہنچ پاتی تھیں۔ وہ مرا نہیں ہے، وہ اب بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا، عذاب کا گھر بے شک نہیں رہا، لیکن وہ پھر بن سکتا ہے، اور تم نے اگر سرکشی کی تو یقیناً بن جائے گا۔ تم آقا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ میں نے کچھ ایسی آواز میں اور کچھ ایسے یقین کے ساتھ کہے کہ وہ سب گھبرا گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگے، جیسے خوف کا دیوتا اندھیرے کی چادر میں نکل آئے۔ ایک جانور چاہیے، کسی بھی شکل میں ہو، خونخوار اور چالاک تو ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹا نہیں۔ پٹی بندھے ہوئے ہاتھ والا آدمی عجیب سی بات کہتا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ یقین کرو، میں نے اپنی آواز کو پرروب بناتے ہوئے کہا، آقا پھر آئے گا، عذاب کا گھر پھر بنے گا۔ چنانچہ افسوس جو لوگ سرتابی کریں گے، اس کا حشر کتنا برا ہوگا۔ میرے ان الفاظ سے وہ خوفزدہ ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں کلہاڑی سے زمین کریت کریت کر اپنی لاپرواہی اور بے خوفی ظاہر کر رہا تھا، حالانکہ دل کی جو حالت تھی وہ میں ہی جانتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ سب خوفزدہ نگاہوں سے میری کلہاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔
پھر ایک دوسرے آدمی نے کچھ پوچھا اور سب تیزی سے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ میری ہمت بن چکی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ اب میں بالکل خوفزدہ نہیں تھا اور خاصی روبدار آواز میں برابر بولے جا رہا تھا۔ میں نے 1 گھنٹے سے کم وقت میں ان لوگوں کو یقین دلایا کہ خوف کا دیوتا زندہ ہے۔ شروع میں چند لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن میں نے مناسب اور موزوں جواب دے کر ایک حد تک ان کے شکوک رفع کر دیے۔ میں اپنے دشمن کا منتظر تھا، خاص طور سے وہ لگڑ بھگا جو ان سب میں سے سب سے زیادہ خوفناک تھا، لیکن وہ نہ آیا، اور جب چاند ڈھلنے لگا تو وہ انگڑائیاں اور جمائیاں لینے لگے۔ جب وہ جمائیاں لیتے لیتے ان کی تیز اور نوکیلے دانت الاؤ کی روشنی میں چمکتے اور میرا پچھلا خوف ابھر آتا۔ میں سوچنے لگتا کہ ان پر کہاں تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ آخر کار وہ ایک ایک کر کے اپنی بھٹوں کی طرف چل پڑے اور میں نے بھی ایک محفوظ ٹھکانہ تلاش کر لیا۔ اس طرح میں اس جزیرے میں طویل ترین قیام کے لیے تیار ہو گیا، اور اس رات سے لے کر اس جزیرے میں میرے آخری دن تک ایک ایسا واقعہ ہوا جو بیان کرنا ضروری ہے۔ اس طویل ترین قیام کے دوران میں نے بہت سے خوفناک واقعات دیکھے، لیکن ان سب کی تفصیل بیان کرنا میرے خیال میں دلچسپ نہیں۔ اس قیام کی بہت سی یادیں ایسی تھیں جنہیں میں بھلانا چاہتا تھا۔ بہرحال لگڑ بھگا آدمی تو کبھی میرے سامنے آتا ہی نہیں تھا۔ میری کلہاڑی اور میرے وفادار کتے آدمی سے ڈرنے لگے تھے، حالانکہ میں خود ان سے ڈرتا تھا۔ لگڑ بھگے سے میرا وفادار غلام بھی سخت نفرت کرتا تھا اور رات کو ہوشیار سوتا تھا کہ کہیں دشمن بے خبری میں حملہ نہ کر دے۔ میرا وفادار غلام جانتا تھا کہ ہمارے دشمن کے منہ کو خون لگ گیا ہے اور وہ جنگل میں خرگوشوں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو ادھیڑتا پھرتا ہے۔ اس نے جنگل میں بھٹ بنا لیا تھا اور وہیں اکیلا رہتا تھا، لیکن ہمیں یہ کبھی نظر نہ آیا۔ کئی دفعہ میں اس بھٹ کی طرف بھی گیا، لیکن وہ توقع سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھا۔ بہرحال یہ زندگی گزرتی رہی اور یہاں کے ماحول میں سوچنے سمجھنے میں بڑا فرق آ گیا۔ پھر بارشوں اور طوفان کا موسم شروع ہوا۔ میں اس دوران اپنے فرار کا منصوبہ بھی کامیاب بنانا چاہتا تھا، اور آخرکار میں ایک بیڑا بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب اس بیڑے کو سمندر تک لے جانے کا مسئلہ درپیش تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ کچھ ہو جائے۔ پھر ایک دن میں اپنے حصار سے باہر نکلا ہی تھا کہ کوئی ٹھنڈی سی چیز میری ایڑی سے ٹکرائی۔ میں دیکھا تو چھوٹا سا آدمی ٹکر ٹکر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے کڑاہ کی سی آواز نکلی اور وہ جھاڑیوں کی طرف بھاگنے لگا، گویا وہ مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں مڑے توڑے پودوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا میرا وفادار غلام مرا پڑا ہے اور لگڑ بھگا قسم کا آدمی اپنے دونوں پنجے اس کے حلق میں چبو کر خوشی سے اس کا گوشت چبا رہا ہے۔ جب میں نے آگے بڑھا تو اس نے خونی گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا اور اس کے ہونٹ کھینچ گئے اور دانت نظر آنے لگے جو خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ یوں گرا رہا تھا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ ایک مکمل درندہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، لیکن اس کے کان کھڑے ہو گئے اور ذرا پیچھے کی طرف جھک گئے، چاروں ٹانگوں پر یوں بیٹھ گیا جیسے جست لگانے والا ہو۔ میں نے پستول کی نال اب اس کی پیشانی کی طرف کر کے چلا دی۔ اس نے ایک چھلانگ لگائی اور مجھ پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنے خوفناک ہاتھ سے میرا گلا پکڑ لیا اور میرے منہ پر زور کا تھپڑ رسید کیا، لیکن خوش قسمتی سے میرا نشانہ کامیاب ہوا۔ دوسری گولی اس کی دونوں آنکھوں کے وسط میں پیوست ہو گئی اور وہ بے جان ہو گیا۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں اپنے غلام اور اس کی لاش جلا دی۔ میں جانتا تھا کہ اب اس جزیرے میں رہنا انتہائی خطرناک ہے۔ بہرحال وہ مبارک دن طلوع ہوا جو میرے لیے حیات کی نوید لایا تھا۔ میں ساحل پر ٹہل رہا تھا کہ جنوب مغربی افق پر بادبان نظر آئے۔ چھوٹے سے بادبان تھے، وہ شاید کوئی کشتی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ لکڑیاں جلائیں جو میں نے پہلے ہی سے ساحل پر جمع کر رکھی تھیں۔ اس الاؤ اور دھوپ کی تپش میں کھڑے ہو کر اس کشتی کا انتظار کرنے لگا۔ گہرے اندھیرے نے اتر کر کشتی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں ساری رات وہیں بیٹھا رہا اور جب سورج طلوع ہوا تو میں نے اپنے بدن پر سے آخری چتھڑا اتار کر ہوا میں لہرایا، لیکن کشتی میں جو کوئی بھی تھا اس نے میری طرف نہ دیکھا۔ میں چٹان پر بیٹھ گیا اور امید و بیم کے عالم میں کشتی کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تیر کر وہاں تک پہنچ جاؤں، لیکن یہ بھی ایک خطرناک بات تھی۔ آخرکار اس کے علاوہ کوئی تدبیر نہ رہی کہ میں سمندر میں تیر کر اس کشتی تک جا پہنچوں، اور جب پھر میں کشتی پر پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کشتی پر جو دو افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ زندگی سے بہت دور چلے گئے تھے۔ وہ دونوں مر چکے تھے اور انہیں مرے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ ان کے بدن خشک ہو چکے تھے۔ جب میں نے ان کی لاشیں باہر گھسیٹیں تو ان کے اعضاء الگ ہو گئے۔ ان میں سے ایک کے بال جہاز کے کپتان کی طرح سرخ تھے۔ بہرحال کشتی سمندر میں آگے بڑھنے لگی اور اس کے بعد وہ تیزی سے لہروں کے سہارے آگے بڑھتی رہی۔ وہ جزیرہ غروب ہو گیا جو سورج کے پس منظر میں سبز دھبا نظر آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میری یادداشت بھی واپس آ گئی۔
ایک دم اپنے ماضی کا احساس ہوا، وہ ماضی جو میرا اپنا تھا اور جو اس خوفناک جزیرے پر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں خود پر حیران ہونے لگا۔ اب میرے چاروں طرف بے قرار سمندر تھا اور سر پر شفاف آسمان۔ آہستہ آہستہ رات کی کالی زلفیں بکھیرنے لگی اور آسمان پر تارے آنکھیں جھپکانے لگے۔ سمندر پرسکون تھا، رات خاموش تھی اور میرا ذہن سوچ کی گہرائیوں میں سفر کر رہا تھا، کہانی در کہانی در کہانی۔ لیکن یہ بات کامران کے ذہن میں پوری طرح آ گئی تھی کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پراسرار واقعات میں ملوث سمجھے اور یہ سوچے کہ زندگی میں صرف وہی ایک ایسا شخص ہے جو اس طرح کی الجھنوں میں گرفتار ہے، تو یہ حماقت ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے حالات واقعات بکھرے پڑے ہیں۔ کامران بھی ایسی ہی سوچوں میں گرفتار تھا۔ اس وقت وہ ایک قطعی اجنبی ملک کے اجنبی شہر میں ایک ہوٹل میں مقیم تھا۔ اب بہت سے ایسے احساسات اس کے ذہن میں آتے تھے جو اسے ماحول سے باغی کر دیتے تھے۔ نہ جانے کیا کیا الجھنیں دامن گیر رہتی تھیں۔ غزل سنائی، شعرا سنائی نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ بڑی عجیب سی تھی، لیکن اپنے آپ کو ان کے کہے ہوئے الفاظ سے دور کرنے کی ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ وقت کی کہانی اسی ترتیب سے جاری تھی اور وہ یہ سوچتا تھا کہ ایسا کون سا عمل ہو جس سے اسے ان مشکل حالات سے نجات مل سکے گی۔ ہر ممکن کوشش تو کر لی تھی، ہر عمل کو کر ڈالا تھا، لیکن کہیں بات ہی نہیں بنتی تھی۔ وہ اپنے طور پر ایک صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا، لیکن ممکن نہیں ہو سکا۔ اور پھر اس شام واقعات نے ایک اور رخ اختیار کر لیا۔ وہ ہوٹل سے باہر نکلا تھا اور چہل قدمی کرتا ہوا ایک فٹ پاتھ پر چلا جا رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کامران نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا پورا ذہن جھنجھنا کر رہ گیا۔ یہ حسن شاہ تھا جو پورے اعتماد اور مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اعتماد اسے اس بات کا تھا کہ اسے صحیح آدمی کے شانے پر ہاتھ رکھا ہے۔ کامران منہ سے کچھ بول نہ سکا تو حسن شاہ نے کہا، اب تم یہ تو نہ کہو گے کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ حسن شاہ، میں بڑی سنسنی محسوس کر رہا ہوں، کامران نے کہا۔ شاید اسی لیے یہ چھوٹا سا ہوٹل بنایا گیا ہے، حسن شاہ نے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں واقعی خوبصورت سا ہوٹل نظر آ رہا تھا۔ وہ پھر بولا، آؤ، ہاں چلو، میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ پب کی ایک خوبصورت کرسی پر بیٹھ کر حسن شاہ نے ویٹر کو عمدہ قسم کی کافی اور کچھ لوازمات لانے کے لیے کہے۔ کامران دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ حسن شاہ بولا، نہیں یار، یہ انداز مردوں کو زیب نہیں دیتا۔ اس وقت حسن شاہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہو، کامران نے کہا، اور حسن شاہ ہنس پڑا۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، حقیقت یہ ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں اپنے دل کی باتیں، حسن شاہ نے کہا۔ دوست، تمہارے دل کی باتیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہیں، کامران نے کہا۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ اب مجھ سے زیادہ میرے شناسہ جانتے ہیں، کامران نے کہا۔ بالکل صحیح لگ رہا ہے تمہیں، اصل میں یہ نہ پوچھنا کہ یہ دعویٰ کیوں کیا جا رہا ہے، حسن شاہ نے کہا۔ میں تو ابھی کچھ نہیں پوچھوں گا، پہلے تمہارے مل جانے کا یقین تو کر لوں، کامران بولا۔ یقین کر لو کہ میں تمہیں مل چکا ہوں، حسن شاہ نے کہا۔ مگر کیسے؟ تمہاری نشاندہی کی گئی ہے، باقاعدگی کے ساتھ، حسن شاہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ ایک اور سنسنی خیز بات کر دی ہے تم نے، کامران نے کہا۔ اب تم اسے جو بھی سمجھو، لیکن میں نے جو کہہ دیا ہے وہ ایک بہت بڑا سچ ہے، تمہاری نشاندہی کی گئی ہے، حسن شاہ بولا۔ کس نے کی ہے؟ کامران نے سوال کیا، لیکن اسی وقت ویٹر نے ان کے آگے لوازمات لگانے شروع کر دیے۔ ان کی ضرورت نہیں تھی اس وقت، کامران نے کہا۔ ہے، جب انسان پر حیرت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس غلبے کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مادے کی خاطر مدارات کی جائے۔ چلو شروع ہو جاؤ، حسن شاہ بولا۔ میں نے ایک سوال کیا تھا، کامران نے پوچھا۔ تمہارے ہر سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا، تم جان بوجھ کر مجھ سے بھاگے تھے، حسن شاہ بولا۔ ہاں، میں جان بوجھ کر تم سے نہیں بلکہ ان حالات و واقعات سے بھاگا تھا اور آج تک بھاگ رہا ہوں، کامران نے کہا۔ غلطی کر رہے ہو، اپنے آپ کو بھٹکا رہے ہو، حسن شاہ بولا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا ہاں، جلدی سے مجھے یہ بتاؤ کہ کرنل صاحب اور رانا چندر سنگھ کا کچھ پتہ چلا، کامران نے کہا۔ ہاں، چل گیا ہے، حسن شاہ بولا۔ خیریت سے تو ہیں وہ لوگ، کامران نے پوچھا۔ بالکل خیریت سے ہیں، حسن شاہ نے کہا۔ کیا وطن واپس پہنچ چکے ہیں، کامران نے پوچھا۔ کافی ٹھنڈی ہو جائے گی، حسن شاہ نے کہا، اور کامران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے تم اس سوال سے گریز کر رہے ہو، کامران نے کہا۔ کوئی گریز نہیں کر رہا، بس میں چاہتا ہوں کہ تم بالکل فٹ ہو جاؤ۔ کامران نے خاموشی سے کافی کی پیالی اپنی طرف سرکا لی۔ حسن شاہ پلیٹیں اس کی طرف بڑھا کر اس کی خاطر مدارات کرنے لگا۔ کامران کا ذہن واقعی چکرایا ہوا تھا۔ حسن شاہ اس طرح اس اجنبی شہر میں اسے مل جائے گا، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ بہرحال وہ دیر تک کھانے پینے میں مصروف رہے۔ اس دوران مکمل خاموشی تاری رہی تھی۔ حسن شاہ نے البتہ کتنی ہی بار کی نکھیوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ کافی کی 2 پیالیاں پینے کے بعد اس نے کہا،
یار میں اب ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ویسے تو کسی کا کہیں بھی پہنچ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی، لیکن تم نے چند الفاظ کہہ کر مجھے حیران کر دیا ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ میری باقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے؟ ہاں، حسن شاہ نے کہا۔ کس نے میری نشاندہی کی تھی؟ کامران نے پوچھا۔ امینہ سلفا نے، حسن شاہ نے کہا، اور کامران کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ اور حیران کرو مجھے، اور حیران، کامران نے کہا۔ نہیں، اب ایسا کرو کہ تم کہیں اور چل کے حیران ہونا۔ تم کتنے ہی مصروف ہو، کہیں بھی جانا ہو تمہیں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ حسن شاہ بولا۔ نہ میں مصروف ہوں اور نہ ہی مجھے کہیں جانا ہے، چلو کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ کامران نے کہا، اور حسن شاہ نے ویٹر کو اشارہ کر کے بل طلب کیا۔ رقم ادا کر کے کامران کے ساتھ باہر نکل آیا، پھر اس نے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا اور اس کے بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ کامران راستے دیکھ رہا تھا۔ بہرحال مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد ٹیکسی ایک چھوٹے سے خوشنما مکان کے سامنے رک گئی۔ حسن شاہ نے بل ادا کیا اور کامران کو لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کامران نے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال لیا تھا، لیکن پھر اسے جو پہلا شخص نظر آیا، اسے دیکھ کر ایک بار پھر اس کے دل و دماغ پر ایک عجیب و غریب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔